کہ پاراچنار کا خطہ پاکستان ہے یا نہیں ہے. ہنگو کو ہاٹ پشاور یہ پورا کے پی کے کا یہ سارا خطہ کرم ایجنسی جس کو آپ کہہ لیجئے ضلع کرم جو ہے یہ کیا پاکستان کا خطہ ہے یا نہیں. ان کے شہریوں کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے کیا کوئی شرط و شرائط لگائے جائیں گے؟ کیا یہ طے کیا جائے گا؟ کیا یہ ان سے کچھ لکھوایا جائے گا کہ آپ یہ شرط مان لیں تو ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں؟ کیا کسی شہری کو شرائط پر امن فراہم کیا جاتا ہے؟ کیا کسی شہری کو اگر مگر کے ذریعے سے امن فراہم کیا جاتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے اداروں کے ساتھ اور ذمہ داروں کے ساتھ کہ یہ جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، خاص طور پر جس نقطے پہ جا کر بات رک جاتی ہے، یہ چند دن پہلے جو مذاکرات ناکام ہوئے اس کے اندر جو بات جا کے رکی ہے وہ یقیناً بات یہی ہے کہ کیسے آپ نہتوں کے حوالے اس خطے کو کرنا چاہتے ہیں، کیسے نہتوں کو دشمن کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کیسے نہتوں کو دہشت گردوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. نہتے آپ اس خطے کے اندر امن و امان کو بحال کر کے کوئی 1 سال کا دورانیہ گزار دیجئے، کوئی 1.5 سال کا دورانیہ گزار دیجئے، آپ کی چوکیاں مضبوط ہوں، آپ آنے جانے والوں پر کڑی نظر رکھتے ہوں، آپ باہر والوں کو وہاں کا شرارت کرنے پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تب آپ کے منہ سے یہ بات کہی اچھی لگے گی کہ وہاں مثلاً کسی چیز کو خلا کر دیا جائے اور اس چیز کو وہاں سے ختم کر دیا جائے اور وہ چیز لے لی جائے اور وہ چیز ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں، جو بار بار رکاوٹ آ رہی ہے. اچھا، یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، وہاں کا سنی بھی اس بات سے پریشان ہے. یاد رہے کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، نہ یہ سنی ہوتے ہیں نہ یہ شیعہ ہوتے ہیں. دہشت گردی خود ایک مذہب ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک دیوانگی ہے، ایک پاگل پن ہے، ایک الجھن ہے، ایک بدلہ لینے کی اور جذباتیت کا غلبہ ہے. اس دہشت گردی اور اس کیفیت کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑنا میں تو کسی حد تک قائل نہیں ہوں اس بات کا. یہ بات بہت روشن ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کچھ ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ جنہیں تشیع کا تعارف نہیں ہے، جن کے بڑوں نے، جن کے بزرگوں نے شیعوں کے لیے ان کے ذہنوں میں خیال ڈال دیا ہے، ایک تصور ڈال دیا ہے. لیکن الحمدللہ بہت تیزی سے جو چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب وہ دور ختم ہو گیا. اب تشیع کی صدی ہے، انشاءاللہ شیعت مسلمانوں کی حفاظت کا کام انجام دے گی. مجھے تو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ شیعہ سنیوں کا محافظ ثابت ہوا ہے اس صدی کے اندر. ہم پوری دنیا کے سنیوں کے محافظ ثابت ہوئے ہیں. فلسطین کی سرزمین سنیوں کی سرزمین تھی، مگر اس کے محافظ شیعہ ثابت ہوئے. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شیعہ سنیوں کے محافظ ہیں، ہم شیعہ سنیوں کے محافظ ہیں. بر صغیر میں خاص طور پر ہمارے اس خطے کے اندر جس انداز سے سنی شیعہ آگے بڑھے ہیں وہ آپ سب پر روشن ہے، آپ سب پر واضح ہے. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، جن کے مزار کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات. اور علامہ اقبال ایک سنی جنہوں نے تصور پاکستان کو پیش کیا. مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ ریاستی، حکومتی اور علاقائی جو حفاظتی ادارے ہیں ان کے ریڈ کا مسئلہ ہے، ان کے تسلط کا مسئلہ ہے، ان کی گرفت کا مسئلہ ہے. اور ہمیں نہیں سوچنے دیں ان باتوں کی طرف کہ اس واقعے کا اور ان حالات کا تعلق کوئی فلسطین کے ساتھ ہے، ان حالات کا تعلق کوئی شام کے ساتھ ہے. ہمیں نہیں سوچنے دیں، اس لیے کہ ہم بڑے ہی آرام سے علی اعلان یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ کہیں ثابت کریں کہ اس خطے کے اندر زینبیون یا فاطمینیون کا کوئی دفتر بھی ہے، جبکہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس کس دہشت گرد جماعت کے وہاں دفتر موجود ہیں. وہاں رسمی طور پہ دفتر موجود ہیں اس علاقے کے اندر جو باقاعدہ دہشت گرد جماعتیں ہیں. لیکن جن جماعتوں کی بنیاد پر کبھی کبھی میٹنگ کے اندر یہ بات لائی جاتی ہے وہ ہرگز وہاں کسی کا دفتر بھی موجود نہیں ہے، کوئی رسمی طور پر موجود نہیں ہے. ذاتی خیالات اور ذاتی تصورات کے سب لوگ ذمہ دار نہیں ہوتے، سب ذمہ دار نہیں ہوتے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کل تک پاراچنار کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو ہم پورے پاکستان کو جام کر دیں گے. میں ایک مرتبہ پھر شہدائے پاراچنار کی مغفرت کی دعا کے لیے آپ سے سورہ فاتحہ کی التماس کرتا ہوں.
अच्छा बेटा, एक अहम बात है कि मुझे लग रहा है कि 2-4 हमारी बहनें वहाँ बीच में रास्ता नहीं मिल रहा, वहाँ फंसी हुई, उनको अंदर आने दें, यहाँ आने दें खवातीन को। आगे आ जाए बेटा, ये खवातीन के पास आ जाए। वो हमारी एक बेटी वहाँ बैठी हुई है, आप भी बेटा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आपके मर्द वहाँ बैठे हुए, आप आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, ताकि नज़्म ज़ब्त बरकरार रहे, मेरे बच्चे सलामत रहे। आपने भी सुन लिया, यही बात हो रही है माशाल्लाह। बिरादरी अजीज, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिम मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने जैसा बता दिया, ज़ाहिर उस पर और दोबारा मुझे तकरार करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये तय हो गया है कि अगर कल तक, वैसे भी ऐलान हो गया है पूरे पाकिस्तान में, कल से धरने शुरू ही हो जाएंगे। अभी कुछ शहरों में हुए, बाकी सब में कल सुबह से इंशाल्लाह ऐलान हो गया, शुरू हो रहे हैं। तो ये मामला मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि ज़हनी तौर पे तैयार रहिए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 10 में कोई मसला नहीं। 26 दिन बैठे थे, यहीं पे और बैठ जाएंगे, लेकिन इसी तरह नज़्म ज़ब्त के साथ, जैसे आप आज माशाल्लाह बैठे हैं, जो भी आए, जहां से भी अफराद हैं, उन सबको हमें ये एक पैगाम देना है कि हमारी तारीख ये रही है कि हमने इतने लंबे लंबे धरने दिए, लेकिन हमने किसी गमले तक को नहीं तोड़ा। सबूत ये होता है कि हमारे धरनों के दौरान ट्रैफिक भी चल रहा होता है और दुकानें भी और बाजार भी खुले होते हैं, और इसी वजह से दुनिया हमारी मिसालें देती है। यकीन माने, मैंने मीडिया पे खुद सुना है कि धरने देना मिल्लत जाफरिया से सीखा जाए। हम जब पहले भी बैठे क्वेटा के मसले में, इसी पारा चनार के मसले में, आपको याद है ना, यहाँ बैठे थे हम जब ब्लास्ट हुआ था, जो यौमुल कुद्स के रोज वहां पे ब्लास्ट हुआ था, हम यहाँ बैठे थे। तो हमारी मिसालें दी जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारा इमेज खराब जाए। दहशतगर्दों में और हम में बहुत फर्क है। हम मुहज़्ज़ब कौम हैं और हम जानते हैं अपने मुतालबात कैसे मनवाए जाते हैं, मनवाते हैं। याद रखिए, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी, नस्र मिनल्लाहि व फतहुल करीब। अब ये मुबश्शिर प्रोग्राम को आगे चलाएंगे, और जाहिर है कि शुक्रिया अदा करने का यहाँ कोई मकाम नहीं है, किसी का ना आप मेरा ना मैं आपका। तो मौलाना को भी इसकी कोई ख्वाहिश नहीं कि आप उनका शुक्रिया अदा करें। हम सब अपना फरीजा यहाँ पर अदा करें, अपने अपने हिस्से का काम करें। और एक बात और याद रखिए, सोशल मीडिया पे इतने अहम बात, मेरे बच्चे सब सुनो, जवानों सुनो बेटा, इतना मुझे दुख होता है कि जब सोशल मीडिया पे बैठ के बच्चे अपने ख्यालात को पूरी कौम की तर्जुमानी बना रहे होते हैं। फलाना नहीं आया, अभी तुम्हें मालूम है कि वो आया या नहीं आया, क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है। फलाना धरने में नहीं है, फलाना इसमें नहीं है, फलाना यूं नहीं कर रहा है। क्या मसला है, क्या ड्रामेबाजी, क्यों ऐसा करते हो, क्यों लोगों को बदगुमान करते हो एक दूसरे से। अच्छा, ये सब वो करते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता मार्के से, मार्के के बाहर तमाशा कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, मुनाफिकतें कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, इसके खिलाफ उसके खिलाफ। कब तक ये चलेगा यार, शर्म नहीं आती है। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं उनकी पीठ में छुरा तो नहीं घोपो यार, उनके लिए रुकावट